17 تاریخ ہے دسمبر کی، اور اتنا عرصہ گزر گیا کہ یہ بتانا آج تو بہت ہی ضروری تھا. مختلف وجہیں تھیں اور ان وجوہات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم کم ہے، اور آج کے شعر جو ہیں، جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کے ارد گرد اتنی پرلطف باتیں ہیں کہ وہ ان کے لیے وقت بہت درکار ہوگا. دیکھیے کیسے پورا ہوتا ہے. 230ویں غزل کا ایک شعر ہے جس سے یہ سارے معاملات آج کے پھیلے، یعنی جو پھیلاؤ آج کا ہے اس شعر کے ارد گرد ہے. اور شعر ہے صاحب، بڑا ایلیگنٹ شعر ہے، بہت ہی جس کو فاروق صاحب کہتے ہیں الفاظ کی تقلیل ہے اس شعر میں. قلت یعنی برے سینس میں نہیں، اچھے سینس میں. جیسے ایلیگنس جو ہے، یہ بہت زیادہ بناؤ سنگھار کی کمی کو ایلیگنس کہا جاتا ہے کہ کم میں زیادہ کرنا تقلیل ہے. تو یہ شعر اس کی ایک مثال ہے، لیکن اس کے ارد گرد کائناتیں ہیں لطف کی، خوبصورتیوں کی، آئیڈیاز کی، کیا کہنے. شعر ہے صاحب، پہلا مصرع 2 لفظوں میں، 5 لفظ کے میں سے چھوٹے چھوٹے. سبزہ نورستہ راہ گزار کا ہوں، اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اپنے بارے میں کہ سبزہ نورستہ راہ گزار کا ہوں، سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال. لمبی بات ہے. اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سبزہ نورستہ راہ گزار کا ہوں، سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال. پہلے بھی ہم نے اس بات پہ کا ذکر کیا ہے کہ فاروقی صاحب اور اساتذہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اضافی یہ اس طرح کی ہے، بے جا لگانی نہیں چاہیے. ہمیں بہت شوق تھا کیونکہ ہم سیکھتے تھے اس سے، لیکن اس سے پتہ لگتا ہے کہ بلاغت جو ہے یا شعر کی کو ہم لمٹ کر دیتے ہیں. اس شعر کے ساتھ فاروقی صاحب نے 3 اشعار استعمال یعنی اور لائے ہیں وہ ڈسکشن کے لیے، اور کچھ میں نے خود ایڈ کی جو مجھے یاد آئے. پہلے تو انہوں نے لگایا ہر شعر پہ اتنی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا بتائیں، کہ چلے اسی شعر پہ چلتے. سبزہ نورستہ راہ گزار کا ہوں، سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال. کہتے ہیں کہ اس مضمون کو کئی بار کہا ہے، یعنی 3 تو انہوں نے سائٹ کی ہے، پھر کچھ میں بتاؤں گا. ہم مصراع حوادث میں بسانے سبزہ واقع ہیں. سمپل ہے بات کہ فرصت سر اٹھانے کی نہیں ٹک پائمالی سے. کتنا عمدہ شعر ہے کہ وی آر بینگ کانسٹنٹلی پملڈ بائی سرکمسٹانس، کہ ہر لمحہ جو ہے ایک نئی طرح سے ہمیں حوادث اور حادثات اور معاملات جو ہیں ہمیں رگڑتے ہیں کہ ایک فرصت سر اٹھانے کی نہیں ٹک پائمالی سے. اب ان سب کو پارس کریں گے اور پھر انہوں نے شعر کوٹ کیا. دیوان دوئم کا تھا، سوم کا ایک ہے کہ جو خاک سے ہے یکساں میرا نہال قامت، پامال یوں نہ ہوتے دیکھا گیا کو بھی. یا نہال اور گیا میں جو ہے کمال کی جناب وہ ہے کا ضلع ہے ان میں. اور واہ واہ. اور پھر 5ویں دیوان کا ایک شعر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم زرد کاہ خشک سے نکلے ہیں خاک سے، ہم زرد کاہ خشک سے نکلے ہیں خاک سے، بالیدگی نہ خلق ہوئی اس نمو کے ساتھ. بالیدگی نہ خلق ہوئی اس نمو کے ساتھ. یہ فاروقی صاحب نے لکھا، لیکن اس غزل کا ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، وہ شعر یوں ہے، اس مضمون کا تو نہیں ہے لیکن بہت پسند ہے کہ تھا عکس اس کے قامت دلکش کا باغ میں. تھا عکس اس کے قامت دلکش کا باغ میں. اور دوسرا مصرع ہے کہ آنکھیں چلی گئی، آنکھیں چلی گئی ہیں لگی آب جو کے ساتھ. تھا عکس اس کی قامت دلکش کا باغ میں، آنکھیں چلی گئی ہیں لگی آب جو کے ساتھ. غلط پڑھا میں نے جو. کتنا اچھا ہے کہ ایک تو لگی اور چلی دونوں پیراڈاکس کو ڈال دیا کہ آنکھیں چلی گئی ہیں لگی آب جو کے ساتھ. قیامت کا مصرع ہے صاحب. یہ میں فاروقی صاحب نے نہیں کوٹ کی، یہ اس سے غزل سے ہمیں آیا. لیٹس گیٹ آن ود دس، جس کو کہا جاتا ہے. منقولہ بالا تینوں شعر اچھے ہیں اور تینوں میں مضمون کچھ بدل بدل کر نظم ہوا ہے، لیکن شعر زیر بحث میں الفاظ کی تقلیل اور لہجے کی سرد بے رنگی ہے. کیا ترکیب فاروقی صاحب نے استعمال کی ہے، سرد بے رنگی. جیسے اس میں نہیں ہے ہماری سرد بے رنگی
ایلیگنس جس کو کہتے ہیں، جس سے جیا بہادری آتی ہے. یہ اپنی سمینہ احمد بھائی ہمارے گھر کی جو ہے، یہ ایلیگنس پرسونیفائڈ کو بقیہ تمام اشعار سے الگ کرتی ہے. اب دیکھیں اس میں کیسے ہے ایلیگنس. سبزہ نورستہ راہ گزار کا ہوں، سادی سی بات ہے، سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال. واہ. دوسرے مصرے میں دو جملے ہیں اور دونوں کا صیغہ ماضی ہے. دو جملے کیا ہیں؟ سر اٹھایا جملہ ہو گیا، ہو گیا پامال، دونوں صیغہ ماضی ہے، لیکن مفہوم ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا ہے. کیا بات نکالی صاحب، وہ ہو کیا سر پوری کہانی لکھ دی. فعل کا اتنا پرمانی استعمال، وہ بھی چھوٹے سے مصرے میں، کمال فن کی دلیل ہے. لفظ پامال یہاں بہت برمحل ہے، کیونکہ پہلے مصرے میں راہگزار کہہ کر اس کی دلیل رکھ دی گئی ہے. پامال اپنے لغوی معنی میں بھی اور محاوراتی معنی میں بھی، یعنی پاؤں تلے روندا ہوا اور تباہ و برباد. دیوان دوئم کا جو شعر اوپر نقل ہوا ہے، اس میں لفظ پامال یعنی دوئم کا جو شعر ہے، ہم اس راہ حوادث میں بسانے سبزہ واقع ہیں کہ فرصت سر اٹھانے کی نہیں تک پائمالی سے. تو پہلے میں استعارے، اس میں تشبیہ ہے کہ بسان کی طرح کا استعمال. اس میں لفظ پامال میں الگ ہی ایک معنی ہے. دیوان سوئم کے شعر میں پامال دونوں معنی دے رہا ہے، لیکن دوسرے معنی اتنے واضح نہیں ہیں جتنے شعر زیر بحث میں واضح ہیں. یہ بھی ملحوظ رہے کہ منقولہ بالا تینوں شعر تشبیہ پر قائم ہیں. جیسے ابھی مجھے خیال کہ پہلا جو ہے اس میں استعارہ ہے، اور شعر زیر بحث کی بنیاد تین استعاروں پر ہے. اب دیکھتے ہیں تین استعارے کیا ہیں. سبزہ نورستہ راہ گزار کا ہوں، یعنی عین وہی ہوں، ان جیسا نہیں ہوں، اس لیے استعارہ ہے. سبزہ اور یا سبزائے نورستہ راہ گزار کا ہوں، سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال. تین کیا کہنے، تین استعاروں پر ہے. جرت نے بھی اس مضمون کو کہا ہے، لیکن ان کے یہاں لفظ کی کثرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، اور میر کے مصرع ثانی جیسی ڈرامائیت نہیں ہے. مصرع ثانی جیسی ڈرامائیت دیکھیں نا، سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال. امیجری کتنی صاف ہے. یہ ڈرامائیت، انرجایا جس کو کہتے تھے گریک، اب آپ کو نظر میں آ جائے. اور شعر جرت کا کہ گلشن آفاق میں جوں سبزہ نورستہ آہ، خاک سے یکساں ہوا ہوں راہ رواں کے زیر پا. میر ممنون نے میر کا مضمون براہ راست لے لیا ہے. ان کے شعر میں بھی کوئی ندرت نہیں سر اٹھاتے ہی ملے ہم ممنون، خاک میں سبزائے شاداب کی طرح. اس میں اب جناب میں جو ہوں نا، مجھے جو شعر یاد آئے تھے وہ میں ضرور اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. کچھ میر کے، لیکن ایک دو شعر اور ہیں بے پناہ عمدہ، اور اس میں آپ کی مدد لینا چاہوں گا کہ یہ اور پتہ نہیں لگا یہ ہیں کس کے اشعار. وہ پہلے میں میر کے شعر اس کے پامال والے آپ کو میں سناتا ہوں. ایک تو مجھے جو بہت پرانا بہت پسند ہے شعر کہ پامال کر کے ہم کو پچھتاؤ گے بہت تم، کامیاب ہیں جہاں میں سر دینے والے ہم سے. کتنا عمدہ شعر ہے کہ اب وہ انگریزی والا سر دینا مت آپ یہاں سمجھیے گا لیکن سر دینے والے کہ ہم آپ پہ قربان ہونے والے، اور جو آپ کو چاہنے والے ہوں ان کو مت آپ رگڑا دیجیے. یہ ہے مطلب آپ کا کہ ہمارے جیسے آپ کو ملیں گے نہیں، آپ پچھتائیں گے پھر. اور انہیں کو، اور ایک میر کا پھر ایک شعر ہے کہ پامال یوں کیا کہ برابر ہیں خاک کے. بہت دوسرا مصرع ایک عجیب و غریب آپ کو فنڈامنٹل سوال جو ہے کوشچن کی طرف لے جاتا ہے، بنیادی سوال کی طرف. کہ جو جان ایلیا مجھ سے کہا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے صوفی آ جا ادھر، تجھ سے آج کوئی بنیادی بات کرنی ہے. تو یہ بنیادی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پامال یوں کیا کہ برابر ہیں خاک کے. کیوں؟ کیا ظلم ہو گیا جو طلبکار ہم ہوئے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. یعنی یہ کتنی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں، لارڈ سدھارتھا سے لے کے اور سیجز نے سب نے کہا ہے کہ جو سفرنگ ہے تمام وہ چیزوں کو چاہنے سے آتی ہے، لگاؤ سے آتی ہے. تو وہ مت کرو تو سفرنگ ختم ہو جائے گی. تو یہ کیا اتنا اچھا آئیڈیا ہے. اس کو اگر آپ نوانس سے دیکھیں کہ اگر ہم چاہیں نا چیزوں کو بہتر کرنا، اپنے منشا کے مطابق کرنا، تو زندگی سٹال ہو جائے، بالکل کھڑی ہو جائے. یعنی جنگل جو ہوتا ہے، ڈس آرگنائز جنگل جو ہے، یعنی نیچر جو ہے، اس کو کلچر بنانا بھی تو انسان کی ایک انسٹنکٹ ہے، ایک جبلت ہے.
تو کیا ظلم ہو گیا جو طلبگار ہم ہوئے. ہم نے کہا بھی ذرا تھوڑا سا یہ یوں ہو جائے. بس اس کو میں یہیں پہ روکتا ہوں اس بات کو. میرا خیال سمجھ گیا آپ بات. کیا ظلم ہو گیا جو طلبگار ہم ہوئے. پھر ایک شعر ہے ان کا کہ پامال کر کے ہم کو. اچھا یہ تو آپ کو بتایا. ایک شعر تھا مجھے یاد نہیں آیا کہ پامال ہوئے. ہاں یہ کتنا اچھا شعر ہے انسان کی بڑائی کے لیے کہ رکھیو قدم سنبھل کے کہ تو جانتا نہیں. کس سے کہہ رہے ہیں ذرا دیکھ لیجئے کہ رکھیو قدم سنبھل کے کہ تو جانتا نہیں مانند نقش پا یہ سر راہ کون ہے. یعنی پیراڈاکس دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہ نقش پا ہو گیا رند کے زمانے سے اتنا حقیق, اور ایک طرف یہ کہ کون ہے مانند نقش پا یہ سر راہ کون ہے تعلی. وہ ایک غالب کا اس کا میر کا ایک اور شعر ہے نقش اس کا پڑے ہیں صورت نقش قدم نہ چھیڑ ہمیں. یہ میں کلاس میں بہت استعمال کرتا تھا اور شاید ان ڈسکشنز میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ پڑے ہیں صورت نقش قدم نہ چھیڑ ہمیں ہم اور خاک میں مل جائیں گے اٹھانے سے. نہیں سوری یہ میں نے کنفیوز کر دیا. یہ میر کا شعر نہیں ہے. میر کا شعر تھا کہ میں ایکسائٹیڈ ہو گیا. میر کا شعر تھا کہ عشق چلیے وہ ابھی رہنے دیتے یاد آ جائے گا. کیا عشق میں ہم اس کے ہوئے خاک برابر. یہ بھی اسی تھیم پہ ہے. یعنی ایک جو آج میں لفظ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا ٹائم نہیں ملا, وہ لفظ ہے ہیورسٹک, جو تھیوری میں ہم پڑھتے تھے HEURISTIC. ہیورسٹک وہ چیز ہے کہ کوئی ایسا مضمون یا لفظ جس سے انکشافات ہوں, کشف ہو. تھیوری ایسی جس سے اور تھیوریز نکلیں. یعنی کوئی انیبلنگ جو انیبل کرتا ہے آپ کو نئی چیز ڈسکور کرنے کے لیے, کہ انکشافی طریقہ. تو میر کے اشعار اکثر میرے لیے کم از کم اسی طرح کا ایک ٹول ہے یہ. تو کیا مانند نقش پائی سر راہ کیا عشق میں ہم اس کے ہوئے خاک برابر کب اپنے تئیں یوں کوئی ہموار کرے ہے. ایک شعر ہے یہ مجھے کوئی بتایا کہ کس کا ہے. فیس بک اور ریختہ ویختہ ہمیں کہیں سے نہیں ملا اس کا آتھر, کہ بڑے لوگوں سے ڈسکشن کیا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے امیر مینائی ہے, کبھی کہتا ہے کوئی کون ہے میر حسن ہے, کہ پڑے ہیں صورت نقش قدم نہ چھیڑ ہمیں ہم اور خاک میں مل جائیں گے اٹھانے سے. میں ہمیشہ اس شعر کو ایسے سمجھتا تھا کہ پڑے ہیں صورت نقش قدم نہ چھیڑ ہمیں اب اور خاک میں مل جائیں گے اٹھانے سے. ایک اور بہت مزے کا شعر ہے, مجھے بہت پسند ہے شعر اسی تھیم پہ, کہ کہیو صبا سے جس کو تو بٹھلا گیا تھا وہ. بٹھلا جو ہے ہمارے گھر کی زبان تھی ایک جنریشن پہلے تک. کہیو صبا سے جس کو تو بٹھلا گیا تھا وہ جوں نقش پا پڑا تیری دیکھے ہے راہ کو. کیا اچھا شعر ہے. جوں نقش پا پڑا تیری دیکھے ہے راہ کو. اب وہ شعر اگر یاد آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا اگلی مرتبہ. اس وقت یاد نہیں آ رہا, اور بڑے سامنے کا سا شعر ہے کہ ہم جو ہیں سب میر کو دیتے ہیں جگہ. یہ آخری شعر, اس کے بعد ختم کرتا ہوں, لمبا ہو گیا. سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی, اس راہ سر عشق کا اعزاز تو دیکھو. راہ سر عشق وہی پامال ہونے والی بات. بہت وقت لے لیا صاحب, بہت دن بعد بات ہوئی, بہت مزہ آیا. جلدی دوبارہ ملیں گے.